بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں بعض احادیث اور آثار میں ذکر ملتا ہے، جن میں اس رات کو مغفرت، رحمت اور برکت والی رات کہا گیا ہے۔ درج ذیل کچھ روایات اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث اس رات میں اللہ کی وسیع مغفرت کا اشارہ دیتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بے شمار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ طحان کی اس آیت کو شب برات سے جوڑا ہے۔ اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض مفسرین اس آیت کو شب قدر کے متعلق قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ شب برات میں بھی بندوں کے اعمال، رزق اور دیگر فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے: مشرک، کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، تکبر کرنے والا، والدین کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا۔ شب برات کی عبادات کے بارے میں کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن عام نوافل، توبہ، استغفار، درود شریف، ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنا مفید اور باعث اجر و ثواب ہے۔ کچھ لوگ اس رات کو قبرستان جانے کو بھی مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلنے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ شب برات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شب برات کو کسی مخصوص طریقے سے منانے کا کوئی واضح اور متعین ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور طلوع فجر تک فرماتا ہے۔ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ اب جنت البقیع میں موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت: یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ کیا صحابہ کرام شب برات کو خاص طریقے سے مناتے تھے؟ صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شب برات کو کسی مخصوص طریقے سے عبادت کے ساتھ مناتے تھے یا اجتماعی طور پر کوئی خاص اہتمام کرتے تھے، البتہ وہ اس رات کو مغفرت کی رات سمجھتے تھے اور عمومی عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ بعض تابعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا کوئی متفقہ یا مخصوص عمل نہیں ملتا۔ اولیاء کرام نے شب برات کی بڑی فضیلت بیان کی اور اس رات کو توبہ، استغفار، ذکر و عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا خاص موقع قرار دیا ہے۔ چند اقوال زیر درج ذیل ہیں۔ حضرت امام حسن بصری:
شب برات میں عبادت اور استغفار کرنا اولیاء اللہ کی عادت رہی ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، آپ اپنی کتاب غنیۃ الطابعین میں فرماتے ہیں، شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں جھکو اور اس سے اپنی حاجات طلب کرو۔ حضرت مجدد الفسانی، یہ رات اپنے سابقہ اعمال پر غور کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اس رات کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ حضرت داتا گنج بخش علی الحجویری۔ شب برات میں اللہ کے نیک بندے اللہ کی رحمت سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ غافل لوگ اسے عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ اصل سعادت اسی میں ہے کہ اس رات کو توبہ، استغفار اور نوافل میں گزارا جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ رات غفلت کی نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ اولیاء کرام کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کو ہمیں غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات توبہ، مغفرت، دعا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔